آج انشاءاللہ ہم استغفار کی اہمیت، فائدے اور استغفار کی برکات کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب انسان بھولنے والے ہیں، خطا کار ہیں، اللہ کے حق میں، بندوں کے حق میں کوتاہی کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی غلطیوں کو معاف کرانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص سے کچھ نہ کچھ بھول چوک ضرور ہوتی، لیکن اس بھول چوک کا علاج کیا ہے؟ توبہ۔ اور توبہ کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا۔ ہر انسان کے علاوہ مومن سے بھی خطا ہوتی، مومن سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کو وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے، یعنی باوجود کوشش کے، باوجود عہد کرنے کے، باوجود پکا ارادہ کرنے کے ہم پھر پھسل جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم سے غلطی ہو ہی جاتی۔ فرمایا کہ یا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس پر وہ قائم رہتا ہے، یعنی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان تھوڑی دیر کے لیے کرتا ہے، اس کو فوراً خیال آتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر وہ جمع ہی رہتا ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے، یعنی موت تک وہ اپنی اس غلطی میں پڑا رہتا ہے۔ مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ فتنوں میں گھرنے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے، لیکن جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ واعظ اور نصیحت قبول کر لیتا ہے۔ یہ مومن کی خوبی ہے۔ یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر غلطی پر فوراً ہی توبہ کر لیں۔ وہ کون سی غلطیاں ہوتی ہیں یا وہ کون سے گناہ ہوتے ہیں جن پر ہم توبہ نہیں کر پاتے؟ ان میں سے عموماً ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جن کے بارے میں ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ یہ غلط ہے۔ ہم اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم ایسی کرتے رہے جن کو ہم نے غلط نہیں سمجھا کیونکہ ہم اندھیرے میں تھے، لیکن جس وقت ہمیں روشنی ملی، قرآن کی روشنی، سنت کی روشنی، تو ہمیں اپنی غلطیوں کا پتہ چلنے لگا، اور جہاں جہاں ہم نے دیکھا کہ ہم کوئی چیز درست نہیں کر رہے یا پھر درست تو کر رہے ہیں مگر اعلیٰ درجے کی نہیں کر رہے، تو ہم نے اپنے اندر اس کے لیے امپرومنٹ لانے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی اور اپنی غلطیوں سے چھٹکارا پانے کی بھی، یا کم از کم یہ ضرور ہوا کہ ہمیں ان غلطیوں پر ندامت اور شرمندگی ہونے لگی۔ تو مومن کا حال یہی ہوتا ہے کہ اس سے غلطی تو ہوتی ہے لیکن وہ غلطی کو مان جاتا ہے، اس کو پہچان جاتا ہے، اور پھر وہ اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اور یہ اس کے ایمان کے درجے کے مطابق ہوتا ہے۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ احساس، یعنی اپنی غلطی پر ندامت اور شرمندگی کا احساس اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور جس کے اندر ایمان کم ہوتا ہے اس کے اندر وہ سیلف ریئلائزیشن اور اپنی غلطی کی پہچان اور پھر اس کے اوپر ندامت اور اس کو دور کرنے کے لیے ارادہ اور کوشش وہ بھی کم ہی ہوتی ہے۔ تو گناہ کے بعد مومن اور غیر مومن کے درمیان واضح فرق ہوتا ہے۔ مومن اپنے گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا اور ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر گر ہی نہ جائے اور وہ اس کے نیچے پس کے دب کے ختم نہ ہو جائے۔ اور فاسق اور فاجر کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے یوں اس کو اشارے سے دور کر دیا، یعنی اس کو گناہ کی شدت کا احساس نہیں ہوتا، اس پر شرمندگی نہیں ہوتی، یعنی اس کو خیال ضرور آتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن کوئی بس خیال آتا اور چلا جاتا ہے، اس کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے لیکن وہ اس کو دبا دیتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن مومن پریشان ہوتا ہے اور وہ توبہ کرنے کی طرف لپکتا ہے کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اسے غلطی کرنے کے بعد جو شرمندگی اور ندامت اور ایک گلٹ ہوتی ہے اسے دور کرنے کے لیے وہ مدد چاہتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور پھر وہ اس سے چھٹکارا پاتا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں بھی سکون کی زندگی بسر کر سکے اور آخرت میں بھی اطمینان پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کا ذکر ہے کہ وہ ایک کھوپڑی کے پاس سے گزرا، یعنی جیسے کہیں سے گزر رہا تھا تو راستے میں ایک کھوپڑی نظر آئی کسی مرے ہوئے کی، اس نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا۔ وہ باتیں کیا کر رہا تھا؟ کہنے لگا، اے میرے رب، تو بڑی عظیم ذات ہے اور میں بڑا کمزور ہوں، اور تو بار بار بخشنے والا ہے اور میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں۔ پھر وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑا تو ایک غیبی آواز آئی، اسے کہا گیا کہ اپنا سر اٹھاؤ، اس سجدے سے اوپر کرو۔
اور کہا گیا کہ تو بار بار گناہ کرنے والا ہے اور میں بار بار بخشنے والا ہوں. تو اس نے اپنا سر اٹھایا اور اللہ نے اس کو بخش دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کھوپڑی دیکھ کر وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جتنا بھی غافل رہیں، موت کو بھولے رہیں، لیکن اگر قبرستان کے پاس سے گزر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنی موت یاد نہ آئے، اپنا مرنا یاد نہ آئے اور اپنی قبر یاد نہ آئے. اسی طرح اگر کسی کی میت پر جائے تو وہاں بھی لازماً اس کو دیکھ کر، میت کو دیکھ کر یا کفن کو دیکھ کر یا اور اسی طرح کی چیزیں جو ہے متعلقہ اس کو دیکھ کر ضرور یاد آتی ہے اپنی موت. اگر ریئل میں نہ بھی دیکھے، کوئی ویڈیو کلپ دیکھ لے یا کوئی ایسا میسج پڑھ لے جس میں موت کا ذکر ہو تو خیال آتا ہے. اسی طرح اس شخص کے اوپر یہ کیفیت کیوں طاری ہوئی اس کھوپڑی کو دیکھ کر. آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا کہ کھوپڑی کی تو اگر تصویر بھی دیکھ لی جائے تو ہیبت آتی، ایک خوف سا آتا ہے نا، کیونکہ ساری اسکن اتر چکی ہوتی، آنکھیں نہیں ہوتی، ہونٹ نہیں ہوتے، کوئی کچھ نہیں ہوتا، تو وہ ایک ڈراؤنی سی چیز ہوتی. تو ایسی چیزیں انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں، اس کو اپنی موت یاد دلاتی. اور انسان جب ایسی کیفیت میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو بڑا سچا رجوع کرتا ہے. اس کے دل کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت گزرتی ہے اور وہ اندر سے پگھل جاتا ہے اور پھر وہ حقیقی معنوں میں اپنے رب کو پکارتا ہے. اس شخص کا بھی حال یہی تھا اور یہ ندامت کے مارے اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے شرمندگی کے مارے گر پڑا اور سجدے میں پڑ گیا اور پھر اللہ سے باتیں کرنے لگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو بخش دیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان تو گناہ گار ہے ہی، لیکن رب بہت غفار ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اس لیے انسان سے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو کبھی بھی اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، تاکہ دنیا سے جب انسان جائے تو بالکل پاک صاف ہو کر جائے. حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ استغفار کا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں، شوق دلاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں لے جاتا اور ایسی قوم لے آتا جو گناہ کرتے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کو جیسا میں نے بنایا ہے وہ بھولنے والا بھی ہے، غلطی کرنے والا بھی ہے، اور اس سے بار بار ایسا ہوگا اور پھر یہ پلٹے گا. تو غلطی تو ہوگی، انسان راستہ بھولے گا، لیکن کہتے ہیں نا صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. تو تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، انسان جب راہ چھوڑنے کے بعد، بھولنے کے بعد واپس اللہ کی طرف آتا ہے، یہ جو واپسی ہے اللہ کی طرف، لوٹ آنا ہے اللہ کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ کریں اور پھر توبہ کریں، نہیں، ہم نہ بھی چاہیں تو بھی ہم سے گناہ ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں ضروری تو تبھی گناہ ہوتا ہے، ہم نہیں بھی کرنا چاہتے تو ہم سے بعض اوقات ایسی مجبوری آ جاتی ہے کہ انسان پھسل ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ایسی چیز آ ہی جاتی اور پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. بعض اوقات وہ کسی بھول میں ہوتا ہے، غفلت میں ہوتا ہے، بعض اوقات جہالت میں ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا ماحول ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات جاننے کے باوجود وہ چیزیں بھول جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر انسان کو احساس ہونے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مائل کرتی ہیں. اور کسی انسان کا یہ کہنا کہ I was wrong، میں غلط تھا، یہ میری غلطی ہے، یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور انسان جب اپنی اس مشکل پہ قابو پا لیتا ہے، اپنی غلطی کو مان لیتا ہے، تو یہ جو ماننا ہے اس کی وجہ سے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا وہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کریں گے اور اس سے بخشش نہیں مانگیں گے. واللہ غفور رحیم، حالانکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اور مجھ سے بخشش طلب کرو. ہم جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ تمام انسانیت کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہوئے عام انسانوں سے، مومنوں سے بلند مقام رکھتے ہوئے بھی اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہر موقع پر رجوع کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں، ان سے جب بھول ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. آدم علیہ السلام نے اپنے رب ہی سے کلمات سیکھے اور اللہ سے استغفار کی تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو معاف کر دیا. اس میں انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ کے دوست تھے. قرآن مجید میں آتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. اللہ کو کسی دوست کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ان کو عزت بخشی ان کی قربانیوں کی وجہ سے، اور ان کو دوست کہا اور خلیل کہا. اتنا بڑا آنر ملنے کے باوجود بھی. اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے سب لوگوں کا امام بنانے والا. اسی طرح کچھ اور انعامات بھی ابراہیم علیہ السلام پر ہوئے، ان کی دعائیں قبول ہوئیں. لیکن ان کی عاجزی اور انکساری کا حال دیکھیے کہ کس طرح وہ اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ ذات جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا. یعنی انہیں بھی اپنی خطاؤں کا احساس ہے. حالانکہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے ان کی بخشش کا، لیکن اس کے باوجود انہیں اس بات کا احساس ہے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس انسان کے اندر جتنا ایمان ہوگا، جتنی روشنی ہوگی، جتنی اویئرنیس ہوگی، جتنا تقوی ہوگا، اتنی ہی زیادہ اس کو اپنی بخشش کی فکر بھی ہوگی. اسی طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے. کوئی پارہ ایسا نہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ہو. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ آسمان پر ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام 6 آسمان پر، یعنی اللہ کے معزز ترین بندوں میں سے ہے موسیٰ علیہ السلام. لیکن وہ بھی کس طرح اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے رب، بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بخش دیا، ان کو معاف کر دیا. بے شک وہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یونس علیہ السلام سے جب خطا ہوئی، اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو مچھلی نے ان کو نگل لیا. وہاں جا کر انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرما دیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے ان کو غم سے نجات دی اور مومنوں کو بھی ایسے ہی دیتے ہیں. اسی طرح داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ صاد میں وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. داؤد علیہ السلام کو اس بات کا خیال آیا کہ دراصل ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، تو انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگ لی اور وہ رکوع میں گر گئے. خَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر ہیں یہ اپنی قوموں کو بھی استغفار کی ترغیب دیتے ہیں. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے پروردگار سے اپنے رب سے معافی مانگ لو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. ہود علیہ السلام نے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم اپنے پروردگار سے معافی مانگو پھر اسی کے آگے توبہ کرو. شعیب علیہ السلام نے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استغفار کا حکم دیا. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے بخشش طلب کیجیے، اللہ یقیناً بہت بخشنے والا مہربان ہے. تمام لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ استغفار کریں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. پھر اسی طرح ایمان والوں کی خاص صفت ہے کہ وہ استغفار کثرت سے کرتے ہیں. سورۃ السجدہ میں آتا ہے كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، یعنی تہجد کے وقت وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ان کو یہ ذوق اور خیال نہیں ہوتا کہ ہم تو اس وقت اٹھ رہے ہیں، ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں تو ہمیں تو ضرورت نہیں. جو جتنا اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے، اس کے گرینڈر کو اور اس کی بڑائی کو اور اس کی حکمت کو اور اس کے علم کی وسعتوں کو، وہ اتنا ہی زیادہ اپنی کوتاہیوں کو دیکھنے والا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس سے توبہ کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے اسی کو معافی ملتی. یہ نہیں کبھی بھی سوچنا چاہیے کہ میری تو معافی ہو نہیں سکتا، میرا گناہ نہیں معاف ہو سکتا، مجھے نہیں اللہ بخشے گا. یہ کبھی بھی نہ سوچے، نا امید نہ مایوس نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا. جو بھی کوئی گناہ ہوں گے ان کی میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کے برابر، تو پھر مجھ سے بخشش طلب کرے
تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا. اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ آسمان تک چلے گئے. اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ کر، یعنی پوری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، اور پھر تو میرے پاس آئے اس حال میں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخش دوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے. تو کسی برے سے برے انسان کو، کسی غلط سے غلط انسان کو، انتہائی گناہ گار انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. توبہ کر کے رب کی طرف پلٹ جانا چاہیے. اسی میں بندے کی اصلاح ہے، اسی میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی. شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے مایوس ہو اور وہ اللہ کی طرف نہ پلٹے اور گناہوں میں اور آگے سے آگے جائے. جب ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے نا کہ معافی نہیں ہو سکتی، تو پھر انسان کہتا ہے کہ جہنم میں تو جانا ہی، چلو دنیا میں تو عیش کرو. تو یہ چیز اسے گناہوں پر اور دلیر کر دیتی. لیکن جب انسان کو معافی کا یقین ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا چلا جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ جو شخص اللہ کو پہچانتا ہے وہ کبھی مایوس ہو نہیں سکتا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا اے میرے رب، میں تیرا ہی گناہ گار بندہ ہوں، تو مجھے بخش دے. اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے، تو میں نے اس بندے کو بخش دیا. یعنی جو مجھ سے امید اور خوف کی حالت میں معافی مانگنے کے لیے آیا، میں نے اس کو بخش دیا. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس نے اپنے رب عز و جل سے کہا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی. آخری وقت بھی وہ انسان کو بہکاتا اور ورغلاتا ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا. اس لیے انسان کو آخری وقت تک استغفار کرتے رہنا چاہیے. تو استغفار کے کچھ فائدے بھی ہیں. گناہوں کی معافی کے علاوہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو پاک کرتا ہے، انسان کا بوجھ ہلکا کرتا ہے. گناہ کا اپنا ایک بوجھ ہوتا ہے جس کو وزر بھی کہتے ہیں. تو یہ جو بوجھ ہوتا ہے نا انسان کے دل، دماغ، حتیٰ کہ اس کے جسم کو بھی بوجھل بوجھل محسوس کرواتا ہے. انسان کوئی کام ایکٹیولی پوری نشاط کے ساتھ کر نہیں پاتا. جب اسے احساس ہو جائے اس کے اوپر ایک ڈپریشن سا آ جاتا ہے. تو غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، اور اگر کوئی انٹینشنلی غلطی نہیں بھی کر رہا تو اللہ کے حق میں جو کمی ہو جاتی، ہمارے ذکر میں جو کمی ہو جاتی، ہمارے منہ سے بھول چوک کے جو الفاظ ایسے نکل جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو اس بات کا پابند کرتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. تو پہلی بات یہ ہے کہ استغفار انسان کو پاک کرتی ہے، استغفار سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتے ہیں جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں. یعنی اس وقت خاص طور پر پکار آتی ہے کہ انسان بخشش مانگ لے، لہٰذا وہ وقت اس کے لیے بہت ہی بہترین ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا خود اپنے اوپر ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا پائے گا. مومنوں کے بارے میں آتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر کچھ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں. اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکے؟ اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. یعنی جو ہی انہیں خیال آتا ہے کہ میں نے غلط کیا تو فوراً اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، دیر اینڈ دین، کسی وقت انتظار بھی نہیں کرتے. اور یہ وعدہ تو سب سے انسان کے لیے خوشی کا وعدہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. دوسری بات یہ کہ استغفار جو وہ دلوں کی صفائی کا باعث بنتا ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے، پھر توبہ کر لے تو آئندہ کے لیے وہ اس سے باز ہو جائے، یعنی کہ اس سے ہٹ بھی جاتا ہے، اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل پھر سے چمک اٹھتا ہے. جب ہم بندوں کے ساتھ بھی کچھ زیادتی کرتے ہیں، کسی کو ہرٹ کر دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، تو پھر جب ہم ان سے معافی مانگ لیتے ہیں یا ان کے لیے معافی مانگ لیتے ہیں اللہ سے اور اپنے لیے بھی، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک بندے معاف نہ کریں تو معاف ہو نہیں سکتے. لیکن اب مشکل یہ ہے کہ
بندوں سے معافی مانگنا بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مثلا کسی کی غیبت کر لی یا کسی کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کر لی اور آپ اسے جا کے کہیں کہ تم مجھے معاف کر دو، میں تمہاری بہت غیبت کی، تو آپ دیکھیے کہ اگر وہ پہلے معاف کرنے والے بھی تو وہ پکا ہی ہو جائے گا کہ اچھا تم نے میرے ساتھ یہ کیا، تو مشکل بات. تو ایسے میں انسان بجائے اس کے کہ وہ اس سے جا کے ذکر کر کے ایک اور فتنہ کھڑا کرے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ میں نے جو اس کے حق میں کمی کوتاہی کی ہے اس کے عوض اس کے گناہوں کو معاف کر دے. تو اس سے انسان کے دل کا بوجھ ہٹ جاتا ہے، ورنہ گناہ ہمیشہ انسان کے لیے شرمندگی اور ندامت اور بوجھ کا سبب بنتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا کی بھی برکتیں ملتی، گناہوں کا بوجھ تو ہٹتا ہے، دل صاف ہوتے ہیں، چمکتے ہیں، پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی جس طرح انسان نہا دھو کر جسم کو صاف کرتا ہے، اسی طرح استغفار کر کے اپنے باطن کو صاف کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دنیا کی برکتیں اس پر نازل ہونے لگتی. قرآن مجید سورۃ النمل میں آتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ خوب توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. تو یہ تطہر جو ہے یہ جسمانی صفائی ہے، یعنی کہ انسان کی اپنے زائد بالوں سے صفائی، میل کچیل سے صفائی، ناخنوں وغیرہ کی اور ہر طرح کی دانتوں کی، یعنی اپنے کپڑوں کی، اپنے گھر کی، لباس کی، جگہ کی، یہ صفائی جو ہے یہ تطہر ہے، یہ ظاہری صفائی ہے. اور توبہ جو ہے یہ انسان کے باطن کی صفائی. تو جو یہ دونوں طرح کی صفائی اختیار کرے، ظاہری اور باطنی، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں. اسی طرح انسان کو کامیابیاں بھی ملتی ہیں. یعنی اگر کسی بھی پروجیکٹ میں، کسی بھی کام میں انسان کو نقصان ہو رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ خاص طور پر استغفار کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. یعنی جہاں بھی انسان کو کوئی ناکامی ہو رہی ہے، کہیں وہ پیچھے رہ رہا ہے، کوئی مشکل آ رہی ہے، تو وہیں پر استغفار شروع کر دے. پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو، استغفار کرنے والوں کو دنیا کا بھی اچھا سامان عطا کرے گا. سورۃ ہود آیت 3 میں آتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. اور یہ کہ تم لوگ اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کراؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، تو تمہیں ایک مقرر وقت تک اچھا سامان زندگی دے گا. یہ سامان زندگی اس دنیا کا سامان، یعنی اگرچہ ہماری نظر آخرت پر ہونی چاہیے، لیکن دنیا میں رہنے کے لیے بھی انسان کو سامان دنیا چاہیے ہوتا ہے. اور اگر وہ صحیح ہو، درست ہو، تو اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور اگر وہ نہ ہو تو انسان محتاج ہوتا ہے اور اس کے بہت سے کام رک جاتے ہیں. فرمایا یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا. ذی فضل سے مراد یہاں وہ لوگ جو زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو ان کا اجر اور زیادہ بڑھا دے گا. پھر اسی طرح رزق، مال اور اولاد میں برکتیں اور اس میں اضافہ. ہر دوسرا بندہ ان میں سے کسی نہ کسی چیز کے لیے پریشان، یا تو رزق کے لیے یا رزق حلال کے لیے. اسی طرح اولاد کے لیے، اولاد نہیں ہے تب پریشانی، اولاد ہے تو اس کی تربیت کی پریشانی. پھر اسی طرح جو لوگ کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہیں اور اس طرح کے زراعت کے پیشے سے منسلک ہیں، تو انہیں اس اعتبار سے باغوں وغیرہ کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ نوح میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا، اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یعنی خوب وافر مقدار میں پانی بھی ملے گا. تو دنیاوی نعمتیں بھی، یعنی پانی ہوگا تو فصلیں اگیں گی، فصلیں اگیں گی تو مال آئے گا، اور ویسے بھی مال اور اولاد، یعنی ہر طرح کی گروتھ اور نشو و نما اور بہتری اور بھلائی انسان کو نصیب ہوگی. تو اس لیے انسان کو شعوری طور پر استغفار کرنا چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہر گناہ جو ہوتا ہے وہ اپنے کچھ نتائج رکھتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان گناہ کرے اور پھر یہ کہ کچھ نہیں ہوتا. ہم یہی سوچتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، خیر کوئی بات نہیں. آپ کو اس کے بعد یا تو نیکی کرنی چاہیے اور اس کے لیے استغفار تو کرنی ہی کرنی چاہیے، تاکہ وہ ہمارے نام اعمال سے ریموو ہو جائے، ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. لیکن یہ بات بھی یاد ہونی چاہیے کہ آخرت میں پریشانی تو ہے ہی، دنیا میں بھی انسان کو بعض اوقات اس کی وجہ سے کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے انسان کو استغفار کرتے رہنا چاہیے، تاکہ
اللہ کا عذاب جو ہے وہ ٹل جائے اور وہ نہ آئے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ گناہ ایسے ہی ہے جیسے مثلا ہم یہ کہیں کہ دبئی میں جون کا مہینہ آئے گا لیکن گرمی نہیں ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جون کا مہینہ آئے، جولائی آئے اور گرمی نہ آئے. اسی طرح یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان گناہ کرے اور اس سے اپنے لیے جہنم کی آگ بھڑکائے اور کہے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں فرق پڑتا؟ نہیں، گناہ سے فرق تو ضرور پڑتا ہے، یعنی اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں ہی ہیں. ان سے بچنے کے لیے استغفار کی ضرورت ہے. ہم اب دیکھیں آندھی چلے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو اس کی مٹی کا اثر نہ ہو اور گھر کی صفائی کی ضرورت نہ ہو یا انسان کو خود نہانے دھونے کی ضرورت نہ ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو پھر اسی طرح ہم سے جو گناہ ہوں تو اس سے بچنے کے لیے اور ان کے برے نتائج سے بچنے کے لیے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کہ ہمارے اعمال کی جو برائیاں ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض بیماریوں کا علاج بھی استغفار میں ہے. اچھا، یہ جو عذاب سے بچنے کے بارے میں آتا ہے تو حدیث میں آتا ہے انسان جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، عذاب نہیں آتا. قرآن مجید میں بھی آتا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے. یہ مشرکین کے بارے میں آیا کہ اللہ ان کو بھی عذاب نہیں دے گا اگر وہ استغفار کریں گے، یعنی ان کو تباہ نہیں کیا جائے گا. اسی پر ہم سب اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں. پھر اسی طرح بیماریوں کا علاج، قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے. گناہ بیماری ہے اور استغفار ان کا علاج ہے. بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں نا، ایک جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اور ایک روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. اور آج آپ دیکھیں دنیا میں جسمانی بیماریوں کی نسبت ذہنی، نفسیاتی اور روحانی بیماریاں کہیں زیادہ ہیں. ہر دوسرے گھر میں جادو کا مسئلہ ہے، ہر تیسرے شخص کو نظر کا مسئلہ ہے، کہیں کوئی شر ہے کہیں کوئی فساد ہے. اور آپ دیکھیں کہ لوگ ٹیسٹ پہ ٹیسٹ کرواتے جاتے ہیں لیکن کوئی بیماری ڈائگنوز نہیں ہوتی بعض اوقات، جب ہوتی نہیں کوئی علاج ہی نہیں ہوتا. تو یہ کون سی بیماریاں ہیں؟ یہ عام طور پر اپنے ہی غفلت اور گناہوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور ان سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے. آپ دیکھیں کہ جنات کی وجہ سے جنات یا شیاطین کو ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کا موقع کب ملتا ہے؟ جب ہم اللہ کے ذکر سے، اپنی عبادت سے، طہارت سے غافل ہوتے ہیں تو وہ اٹیک کر دیتے ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسان پھر اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے اور اپنی عبادت زیادہ کر دے. یہ جو علاج بتاتے ہیں نا اتنا دفعہ یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ دعا پڑھ لو، یہ منزل پڑھ، یہ بھی دراصل کیا ہے کہ ایکسٹرا عبادت کرو. وہ ایکسٹرا عبادت کمپنسیٹ کرتی ہے اس کمی کو جو ہم پہلے کر چکے ہوتے ہیں. اسی طرح استغفار خاص طور پر سینے کی گھٹن اور تنگی دور کرتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ سینے کی گھٹن کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب اللہ سے اعراض کرنا ہے، منہ موڑنا ہے، اللہ کی طرف توجہ نہ کرنا، دل کو اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ جوڑ لینا اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا ہے. تو جب انسان اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے، استغفار کرنے لگتا ہے تو تنگی دور ہو جاتی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دل سے سچا استغفار نکلتا رہتا ہے اور دل کی تندرستی اور سلامتی کو لوٹا دیتا ہے. یعنی کبھی آپ کو محسوس ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر ایک خاص اطمینان اور سکون ہوتا ہے، پھر کوئی وقت ہوتا ہے کہ انسان کو بے چینی سے شروع ہو جاتا ہے تو انسان کہتا ہے اللہ میری وہ کیفیت واپس آئے، یہ ہوا کیا، میں نے کیا کیا، کوئی گناہ ہی ہوا، یہ کوئی غلط کام ہوا، یہ کچھ نہ کچھ کمی ہوئی ہے. تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ توبہ کرنے لگتا ہے، استغفار کرنے لگتا ہے، تو اس کی وہ کیفیت واپس آ جاتا ہے. پھر اسی طرح جو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، انہیں فرشتوں کی دعائیں ملتی. نماز کے بعد جب انسان مصلی پہ بیٹھا ہوتا ہے تو جب تک اس کا وضو رہتا ہے اور ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اسی طرح جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا. اللہ ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور وہ تیرے راستے پر چلتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ آخرت کے فائدے. جس شخص کے نامہ اعمال میں بہت استغفار ہوگا وہ اپنا نامہ اعمال دیکھ کے خوش ہو جائے گا. آپ نے فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، یعنی اپنی بک آف ڈیڈ دیکھے اور خوش ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کر دے تاکہ ہر خراب چیز اس میں سے مٹ جائے اور صاف ستھرا اعمال نامہ اس کو ملے. پھر اسی طرح جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار. اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں.
اسی طرح جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کے گروہ، صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں جانے والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے۔ تو اس میں بھی یعنی ہم خواتین خاص طور پر اپنے برے انجام سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ صدقہ اور استغفار۔ اور استغفار جو ہے وہ یہ نہیں کہ کوئی خاص کسی وقت پر ہی کیا جائے تو کیا جائے، نہیں، جب غلطی ہو، احساس ہو، دیر اینڈ دن کر لیا جائے۔ دن میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے، ایک اور روایت میں 100 کا لفظ آتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے دن رات کے کام ہوتے ہیں اس میں کئی دفعہ ہم استغفار کرتے ہیں، اس سے نماز شروع کرتے ہیں اور اس میں جو دعائیں ہیں اس میں بھی استغفار کا ذکر آتا ہے، رکوع میں استغفار آتا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ علانیتہ و سرہ۔ دو سجدوں کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی، پھر اس طرح اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی، پھر تشہد میں، پھر سلام پھیرنے کے بعد، سلام سے پہلے کی جو دعا ہے رب انی ظلمت نفسی، پھر کسی مجلس میں بیٹھ کر استغفار کرنا، پھر نیکی کے کاموں کے بعد بھی، جیسے نماز کے بعد ہم کیا کرتے، سلام پھیر کرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ کام ایسے کہ جن کو کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، مثلا اسلام قبول کرنا، نو مسلم کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اچھی طرح وضو کرنا، فرض نماز کی ادائیگی، جمعہ کی نماز کی ادائیگی، تہجد کی ادائیگی، توبہ کی نماز پڑھنا خاص طور پر، عمرہ کرنا، حج کرنا، حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا، صدقہ کرنا، مجالس ذکر میں شرکت، اچھی مجلسوں میں شرکت۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی جماعت اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتی اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی تو ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ پھر رمضان اور لیلۃ القدر، پھر بیماری کی حالت میں جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اسے گناہ معاف ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، سبحان اللہ، یہ بھی گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے۔ پھر نماز کے لیے پیدل چل کے جانا اچھی طرح وضو کرنے کے بعد، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ انتظار کرنا ایک طرح سے استغفار ہے خاموش۔ پھر نماز کے بعد کی تسبیحات، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا پھر 33 بار اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ عمل کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا، پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا۔ تو یہ بھی پڑھنا جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر استغفار کے جتنے بھی ورژن ہیں، میرا خیال ہے آپ کارڈ لائیں ہیں استغفار کے، یہ پنک کارڈ ہیں، ان میں قرآن کی آیات اور احادیث کے ذریعے جو استغفار کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں ان کا ذکر ہے اس میں۔ اور اگر انسان تہجد کے وقت اسی کو پڑھ لے تو اس سے یہ تھا کہ سارے ہی ایک طرح سے دعائیں اس میں آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح 100 بار دن میں سبحان اللہ پڑھنا، پھر اپنے لیے استغفار کرنا اور دوسروں کے لیے کرنا۔ جب ہم دوسروں کے لیے استغفار کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے، ان کو بھی پہنچتا ہے اور ہمیں بھی پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ پڑھنا چاہیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر زندوں کے لیے بھی اور فوت شدہ کے لیے خاص طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر چکتے تھے تو کچھ دیر پاس ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کی ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا۔ پھر اسی طرح اولاد اپنے والدین کے لیے جب استغفار کرتی، ولد صالح یدعو لہ، اس سے بھی انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں ایک نیک آدمی کا درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب میرے درجے کہاں سے آئے؟ تو اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی برکت سے، یعنی اس نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی تو تیرا درجہ بلند ہو گیا۔ تو ان دعاؤں کو ہمیں یاد بھی کر لینا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ دیکھ کے پڑھنا جو ہے وہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ تو یہ تھی کچھ فائدے استغفار کے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔